گڈ ایوننگ. آج کی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید. سلسلہ عبرانیوں کے خط کا ہے اور تقریباً اب ہم اس خط کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. خطوں میں سے ایک بڑا خط ہے اور خاص کر پولس رسول کے خطوں کو چھوڑ کر میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا خط ہے. پچھلی دفعہ ہم جو اس کا آخری حصہ ہے اس میں داخل ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے حصے میں یسوع کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی مصنف نے، اور جوڈائزم سے، یہودیت سے جتنے بھی جڑے ہوئے انسٹیٹیوشنز تھے یا لوگ تھے ان سب پر یسوع کو اس نے افضل پروو کیا. اور اس کے بعد پھر وہ آیا کہ ٹھیک ہے یسوع تو اپنی جگہ افضل ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے. اور خاص طور پر وہ ان لوگوں سے مخاطب تھا جو کہ اپنا ایمان چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے، یسوع کو چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے. اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک دھمکی دی اور کوئی چھوٹی دھمکی نہیں دی. اس نے کہا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بہت ہولناک ہے. وہ اگر چھوڑ کر چلے جائیں گے مسیح کو تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے پھر جو ان کو اس نجات میں شامل کر سکے. اور ساتھ ساتھ اس نے ان کو انکریج کیا کہ وہ جو یسوع پر اگر ایمان لے آئے ہیں تو پھر اس ایمان میں ثابت قدم بھی رہیں. جو خلاصہ تھا ہمارا پچھلی دفعہ کا جو بائبل سٹڈی تھی اس کا یہ تھا کہ مسیحی ایمان میں قدم رکھنا تو بڑا آسان ہے، اس کو آخر تک لے کر جانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ راستے میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں اور بہت سارے لوگ ڈسکریج ہو کر، ڈسہارٹنڈ ہو کر پیچھے مڑ جاتے ہیں. پھر اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ ایک ڈیلی بیٹل ہے، روزمرہ کی جنگ ہے. ہمیں اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے اپنے ایمان میں. وی ہیو ٹو میک دیٹ ڈیسیژن آن اے ڈیلی بیسس. روزمرہ کی بنیاد پر ہمیں یہ قائم رہنے کا فیصلہ کرنا ہے. اور پھر اس نے یہ بتایا کہ اجر صرف ان کے لیے ہے جو قائم رہتے ہیں. رائٹ، ٹو کم ان ٹو دا فیتھ از ناٹ ایوری تھنگ. اس ایمان کو آخر تک قائم رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. پولس رسول نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تقریباً یہ بات کی تھی کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں اچھی کشتی لڑ چکا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب میرے لیے راست بازی کا تاج رکھا ہے. تو ایمان کی کافی بات ہوئی تھی پچھلے چیپٹر میں. ناؤ ہی تھنکس کہ اس ایمان کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دینا چاہیے، ایمان ہے کیا. اور پورے 11ویں باب میں وہ پرانے عہد نامے کا ایک سائنوپسس دیتا ہے، ایک خلاصہ، ایک سمری ہمیں نظر آتی ہے پرانے عہد نامے کی، اور وہ ان کے اسکرپچر سے کوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے کوٹ کر رہا ہے کہ پرانے عہد میں بھی ایمان پہ قائم رہنا بہت ضروری تھا، اور نئے عہد میں بھی ایمان پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. ہم جنرلی کہتے ہیں کہ یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں سارے ایمان کے سورماؤں کا، جو پرانے عہد کے ایمان کے سورما تھے، جو ہیروز تھے فیتھ کے، ان سب کا ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیں اس ایمان کے بارے میں سکھاتا کیا ہے. تو عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگی. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایک ڈیفینیشن میں نے فیتھ کی پڑھی تھی اور وہ مجھے بڑی اچھی لگی، اور وہ یہ تھی کہ ایک پرندہ صبح ہونے کو سینس کر لیتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، لیکن چہچہانا وہ اندھیرے میں ہی شروع کر دیتا.
ود دا فیتھ کہ صبح ہونے والی ہے، اجالا ہونے والا ہوتا ہے، وہ اس وقت سے گانا شروع ہو جاتا ہے جب ابھی اندھیرا ہی ہوتا. سو فیتھ از سم تھنگ ٹو ڈو ود دا فیوچر. ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور جو وہ ٹرمز استعمال کرتا ہے اعتماد کے لیے، وہ ہے کہ جیسے بنیاد ہوتی ہے نا عمارت کی، اور جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی ہی مضبوط وہ عمارت ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور یہاں پر پھر وہ کہتا ہے ثبوت کے طور پر جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ لیگل ہے، وہ ثبوت جو عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں، جن کی بیسس پر فیصلہ ہونا ہوتا ہے. ہم میں سے کتنوں کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہوئے ہیں؟ سب کا ہے نا. ڈو وی ہیو اے شیورٹی؟ کہیں ہمارے پاس کوئی اس کی کوئی توثیق ہے؟ ہم جج کر سکتے ہیں کسی طریقے سے؟ نو. وی کین اونلی ہیو فیتھ، ہے نا، کہ جی ہاں واقعی ہمارے گناہ معاف ہو گئے. وہ جو مفلوج شخص تھا جس کو یسوع کے سامنے اتارا گیا چھت کھول کے، یسوع نے اس کو کیا کہا پہلے؟ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو یسوع نے اپنے لیے خود مشکل کھڑی کر لی وہاں پر، کیونکہ گناہ کی معافی وہ دکھا نہیں سکتا کسی کو. اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ فیتھ. اور پھر جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا آسان کیا تھا میرے لیے کہنا یہ کہ اٹھ اور چل پھر، یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ، کیونکہ ابھی میں اس کو کہوں گا اٹھ اور چل پھر تو یہ اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دے گا اور لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ جو میں نے کہا صحیح ہے. لیکن وہ کام مشکل تھا پروف کرنا. یسوع نے کہہ دیا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب وہ اس کو کیسے دکھائے کہ واقعی اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ ہم ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، امید ہے ہماری، ہے نا، وی ہوپ فار ایٹرنل لائف. لیکن کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس زندگی کو؟ جلال، پولس کہتا ہے نا، وہ جلال اس زمانے کے دکھ جو بھی ہیں، جو دکھ اور تکلیفیں ہیں، ان سے کہیں بڑا ہے وہ جلال جو ہمیں ملے گا. بٹ وی نو نتھنگ اباؤٹ دیٹ گلوری. کیا ہے؟ صرف ایمان کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں میراث. کیا ہوا ابراہم کے ساتھ؟ کیا ہوا ابرام کے ساتھ؟ کہا جا، ہے نا، اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. ابھی دکھایا نہیں نا، گوگل بھی نہیں تھا کہ ایتھے جانا ہے تو، ہاں جی، نہ ہی شاید نقشے تھے. لیکن اس نے کہا جہاں میں جہاں نشاندہی کروں گا تو نے اس ملک میں جانا ہے. اینڈ ہی گاٹ اپ اینڈ وینٹ. اور پھر یہی کہا گیا کہ یہ ایمان جو تھا اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اس نے چوں چرا نہیں کی کہ وہ کیسا ہوگا ملک، وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جن کو پتا تھا وہ ڈر گئے. وہ جو 12 جاسوس بھیجے تھے موسیٰ نے، ان میں سے 10 آ کے انہوں نے ایسی بری رپورٹ دی کہ ہم تو وہاں جا ہی نہیں سکتے. لیکن وہ جو ان کا باپ تھا وہ تو بغیر سوچے سمجھے چل پڑا، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ چل پڑا، ہے نا. جب بیٹے کو قربان کرنے جا رہا تھا تو خدا نے کہا کہ اس موریا کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پہ تجھے قربانی کرنی ہے اور میں تجھے بعد میں دکھاؤں گا، ابھی تو چل. اور پھر وہ چل پڑا. سو دیٹ واز فیتھ، کہ دیکھا نہیں ہے. کیا تھا ابراہم کے پاس؟ کیا تھا؟ اپنی بیوی کو دفنانے کے لیے ایک کھیت اس نے خریدا، اور وہ اس کی کل ملکیت تھی اس ملک میں جو خدا نے کہا تھا میں تجھے دوں گا. کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ بتائے گا خط کا مصنف ہمیں کہ وہ
یہ اس زمین کی میراث کے پیچھے نہیں چلا تھا، وہ ایک بہتر میراث کی طرف، ایک بہتر ملک کی طرف چلا تھا ایمان کے ساتھ۔ تو بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں ابھی نظر نہیں آتی لیکن صرف ہم ایمان سے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری۔ اور پھر وہ پہلی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، پہلے تو اس نے ڈیفائن کر لیا ایمان کے بارے میں، وہ پہلی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ان کو کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ پرانے عہد نامے میں بزرگ جب وہ کہتا ہے تو کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے؟ ان یہودیوں کے باپ دادا کا، ان کے انسیسٹرز کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر خدا نے ان کو قبول کیا تو وہ صرف اور صرف ایمان کے وسیلے سے تھا، اور خدا صرف ایک ہی چیز دیکھتا ہے، خدا صرف ایک ہی چیز دیکھتا ہے انسان میں، اور وہ ہے ایمان۔ ایک ہی چیز ہے جو اس کو چاہیے، نتھنگ ایلس۔ ایمان کے وسیلے سے ہی ہماری نجات ہے، فضل ہے اس کا اور ہمارا ایمان، اور جب یہ دونوں کمبائن ہو جاتے ہیں تو پھر ایمان سے ہمیں نجات کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ سو خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے ہم میں؟ ایمان۔ وہ ایمان جو ابراہم کے لیے راست بازی گنا گیا، وہ جو ایک عقیدہ ہے ہمارا، ہم پھر اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سو خدا ہمیشہ اپنے لوگوں سے ایمان ہی کی توقع کرتا۔ ابراہم کو کیا کہا خدا نے پیدائش 17ویں باب میں؟ میرے پیچھے چل۔ کیا مطلب تھا؟ ہاں جی، کامل ہو۔ اس امیر آدمی کو یسوع نے کیا کہا تھا جو بڑا کانفیڈنٹلی آیا تھا کہ جی میں تو سارے حکموں پر لڑکپن سے عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا اپنا سب کچھ بیچ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ بلیو ان می، صرف یہی ایک ذریعہ ہے جو تجھے نجات دلا سکتا ہے۔ تو خدا کیا دیکھتا ہے؟ میں آج ڈرائیو کرتا ہوا ایک بات سوچ رہا تھا کہ شیطان کا سب سے بڑا اور سب سے مجرب نسخہ کیا ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تو اپنے زور سے ہے نا نجات حاصل کر سکے، لیکن اگر یہ بات ہے تو پھر اس میں خدا کہاں ہے؟ اگر خدا نے راست بازوں کو ہی لے کر چلنا تھا تو پھر خدا کا اپنا فضل، اس کی اپنی رحمت اس میں کہاں؟ تو خدا تو گناہ گاروں کو چن لیتا ہے، لیکن کون سے گناہ گار؟ جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر وہ ان کو استعمال کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم جیسوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا نا، پھر ہم اتنے فخر سے یہ نہ کہہ سکتے کہ جی ہم خدا کے خادم ہیں، اگر صرف وہ کوٹ ان کوٹ راست باز ہی خداوند کی خدمت کے لیے چنے جاتے۔ پھر وہ اب ان کو اگزامپل دیتا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ سائنس اس بات کو جھٹلاتی ہے، سائنٹیفک ذہن جو ہوتا ہے وہ نہیں مانتا اس بات کو، کہتے ہیں نہیں جی کسی نے بگ بینگ تھیوری دے دی، کسی نے کوئی اور تھیوری دے دی کہ یہ عالم کیسے، یہ دنیا، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ لیکن وہ جو ایماندار ہے، وہ جو خدا کے کلام کو پڑھنے والا اور اس پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ صرف اور صرف خدا کے کلام کرنے سے، خدا کے بولنے سے یہ سب کی سب چیزیں وجود میں آئیں۔
سو یہ بات صرف ایک ایمان رکھنے والا جان سکتا ہے. یہ جو ایمان نہیں رکھتے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں کہ کیسے کہ وہاں کچھ بھی نہ ہو اور پھر سب کچھ بن جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کوئی بگ بینگ ہوا تھا جس کے وسیلے سے یہ سارا کچھ بنا. تو پہلی بات کیا ہے کہ ایمان ہمیں کنونس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خدا کے کلام سے ہی وجود میں آئیں. چوتھی آیت میں ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا. دیکھیں حابل کے خون کی بڑی اہمیت ہے خدا کے کلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں. It was the first blood that was poured. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایک بھائی کی قربانی پسند نہیں آئی خدا کو اور دوسرے بھائی کی قربانی پسند آ گئی، اور وہ کیا تھا؟ ایمان تھا پیچھے. اس نے صرف ایک ریچول پورا نہیں کیا، وہ ایمان کے ساتھ اپنا ہدیہ خداوند کی حضوری میں لے کر آیا، اور وہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا، اور پھر اس کی گواہی بھی دی گئی. اور اگرچہ کہ وہ تو اس قربانی کے بعد مر گیا، تو بھی آج تک اس کی یادگاری قائم ہے، اور وہ اسی لیے قائم ہے کہ وہ بھی ایمان کا چیمپئن تھا، ایمان کا سورما تھا. ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے. دوسری اگزامپل وہ کس کی لے رہا ہے یہاں پر؟ ہنوک کی. اور ہنوک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اسی طرح سے وہ اٹھا لیا گیا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ساتھ ساتھ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ جو ابھی ہم نے کہا تھا تو میرے پیچھے چل اور کامل ہو. ساتھ ساتھ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا رہا، اور اس کی موت ایک مافوق الفطرت طریقے سے ہوئی. He did not die a natural death. اس کو خدا نے اٹھا لیا. اب یہ نقطہ نہیں ہے کہ وہ اٹھایا گیا یا اس کی موت کیسے ہوئی، نقطہ یہ ہے کہ وہ ایمان میں کامل رہا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. بائبل مقدس میں ہم ہنوک کے بارے میں بہت کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں پڑھتے، چند آیات ہیں نا، لیکن کیا چیز کمنڈ کی گئی وہاں پر؟ کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ ایمان میں قائم رہا، اور خدا نے اس کے ایمان کو بلیس کیا اور اس کو ایک سپر نیچرل طریقے سے اپنے پاس بلا لیا. تو جو دوسری آیت میں ہم نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ خدا کیا ڈھونڈتا ہے؟ خدا ایمان تلاش کرتا ہے لوگوں میں. اب چھٹی آیت میں دوسری سٹیٹمنٹ دی گئی، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. خدا تلاش کرتا ہے ایمانداروں میں یا اپنے لوگوں میں، اور اب وہ اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہے، مزید بڑھ کر بیان کر رہا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن. یعنی اسی بات کو تھوڑا سا بڑھا کر وہ بیان کر رہا ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا. ابھی تک جو باتیں ہم نے ایمان کے بارے میں سیکھی، ایک تو ڈیفینیشن تھی پہلی آیت کی، دوسری آیت میں اس نے کہا کہ خدا ایمان ڈھونڈتا ہے اپنے لوگوں میں،
اور دوسری بات اب جو ایمان کے بارے میں ہمارے سامنے آئی وہ کیا ہے کہ ایمان کے بغیر قبولیت ناممکن ہے. دیکھیں الفاظ دیکھ لیں, اٹ از امپاسبل, خدا کو پسند آنا ناممکن ہے ایمان کے بغیر. اور پھر آگے وہ اپنی جو سائنوپسس ہے, اپنا خلاصہ ہے, اس کو کنٹینیو کرتا ہے 7ویں آیت میں. ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی, جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. خدا کی بات پر ایمان لے آیا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ خدا نے پانی کا طوفان بھیجا ہو اور دنیا تباہ ہو جائے. لوگ ٹھٹھے کرتے تھے نا اس کے خلاف کہ یہ تو بابا جی کو 17 ہو گیا, اس کا دماغ تھوڑا سا چل گیا ہے, یہ کس کام پہ لگ گیا کشتی بنانے کے, ہے نا. ابھی تو کہیں دور دور بادلوں کا بھی امکان نہیں ہے, تو کیسے اتنا بڑا طوفان آ جائے گا. بٹ ہی بلیوڈ, اس نے اس بات پر ایمان رکھا کہ ایسا ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ میرے خداوند نے یہ کہا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو مجرم, جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے اس بات پر, ان کو تو خدا نے مجرم ٹھہرا دیا. اور نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ راست بازی کا وارث ہوا. تو وہ جو کنسسٹنٹ تھیم ہے نا بائبل مقدس کی کہ اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا, یہاں پر نوح کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے. ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا, اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں, تو ابھی روانہ ہو گیا. یہ بات ابھی ہم نے ڈسکس کی. ہی ڈیڈنٹ نو کہ وہ اس نے کہاں جانا ہے, نہ ہی اس کو بتایا گیا تھا. صرف کیا تھا؟ وہاں جہاں میں تجھے لے کر جاؤں گا. اور اس نے بوریا بستر سمیٹا اور چل پڑا. اس نے کوئی چوں چرا نہیں کی, کوئی اس نے بحث نہیں کی, وہ روانہ ہو گیا. پھر 9ویں آیت میں ہے, ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے, اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی. وعدہ کیا تھا؟ یہ ملک میں تجھے دے دوں گا. لیکن کیا لکھا ہے؟ مسافرانہ طور پر اس ملک میں رہا. میں نے کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اپنی بیوی کو دفنانے کے لیے بھی اس کو ایک کھیت خریدنا پڑا. کوئی پوزیشن نہیں ہے. وعدہ کیا ہے؟ یہ ملک میں نے تجھے اور تیری اولاد کو دے دیا. تو کیا کہہ رہا ہے مصنف یہاں پر کہ اسحاق اور یعقوب تک وہ مسافروں کے طور پر وہاں رہے. They could not claim that land. وہ ملک ان کا نہیں ہوا. وہ تو جب بنی اسرائیل واپس آئے مصر سے تو پھر اس ملک پر انہوں نے آ کر قبضہ کیا. لیکن ان کے ساتھ کیا تھا؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا تھا؟ وعدہ. یہ ملک میں نے تجھے اور تیری اولاد کو دے دیا. صرف وعدے کی بنیاد پر وہ زندہ رہے, اور اس وعدے پر کیا تھا ان کا؟ ایمان. تو خود وہ جپسیز ہی رہے. تھا بھی جپسی, ہے نا, خانہ بدوش تھا ابراہیم, اور خانہ بدوش ہی رہا. کوئی زمین نہیں تھی. خانہ بدوشوں کے پاس کیا ہوتا؟ ایک خیمہ ہوتا ہے, یہاں سے اٹھے کہیں اور چلے گئے, وہاں لگا لیا. اور وہ اپنی پوری زندگی میں, بلکہ اس کی اولاد
آپ دیکھیں اسحاق اور یعقوب کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا، سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے، خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ تو جو خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اس کو سمجھ گیا کہ وہ اس دنیا کا نہیں ہے، میری میراث بھی اس دنیا کی نہیں ہے۔ میری میراث کہاں ہے؟ پائیدار شہر میں، جس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ تو وہ جب نکلا تھا وہ اپنے لیے زمین ڈھونڈنے نہیں نکلا تھا، وہ اپنے لیے ابدی میراث ڈھونڈنے نکلا تھا۔ اور یہ اس کی بیسس کیا تھی؟ کیوں نکلا وہ ایمان جو اس کے اندر تھا۔ ٹھیک ہے، ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، سن یاس، ٹھیک ہے، 90 سال کی عمر ہے سارا کی، ٹھیک ہے، she is past the age of child bearing, much past the age of child bearing، اور وہ بھی مردہ سا ہے نا، 100 سال کا بزرگ ہے، وہ بھی فزیکلی شاید اس کی بھی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، اور ان سے کتنی اولاد پیدا کی خدا نے؟ جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ لیکن اس کی زندگی میں کتنے تھے؟ پہلے اسماعیل تھا، پھر اسحاق آیا، پھر کتورہ سے کچھ اس کے بچے ہوئے، and that is all۔ اس کی زندگی میں تو یہی سب کچھ تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایسے لگتا ہے کہ کوئی خدا کا بڑا پلان ہے کہ جی وہاں پر بھی بانجھ ہیں، وہاں پر بھی آگے اولاد میں بھی وہ چلتا آئے۔ اور پھر ایک اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں۔ ایسا ہی ہوتا۔ ہم بھی تو ایک ابدی میراث چاہتے ہیں نا، ہم بھی تو ہمیشہ کی زندگی کی امید پر ہیں، یہ ابھی تو نہیں ملیں گی نا یہ چیزیں، they will come after a certain time۔ تو ایمان کیا ہے؟ ہمیں صرف گارنٹی دیتا ہے اندر، یس یہ چیزیں جو ہیں تمہاری ہیں، تمہیں ہی ملیں گی۔ سو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو پرانے عہد کے بزرگ تھے وہ اس کی آرزو میں ہی مر گئے، ہے نا، انہوں نے نہیں پایا۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر، وی آر سوجرنرز۔ ہم صرف یہ ہے ہی نہیں، ہمارا ایم ہی نہیں ہے، ہمارا وطن ہی نہیں ہے یہ، ہمارا وطن، ہماری میراث کہیں اور ہے۔ تو جو پرانے عہد کے جو بزرگ تھے وہ ان وعدوں کے پورا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ کہانی آگے چلتی۔ بزرگ ہیں، وعدہ ہے، لیکن وہ وعدہ ان کی زندگیوں میں پورا نہیں ہوا۔ اور کس کی راہ دیکھ رہے تھے یہ سب لوگ؟ یہ کس کی راہ دیکھ رہے تھے؟ نجات دہندہ کی، ہے نا۔
وہ اس ایمان پر زندہ تھے کہ ایک دن خدا اپنے سارے وعدے پورا کرے گا، اور خدا کے سارے وعدے کس میں آ کر پورے ہوئے؟ خداوند یسوع مسیح۔ انہوں نے یسوع کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان تھا کہ ایک دن خدا کے سارے وعدے پورے ہو جائیں۔ اس کو یوں رکھ لیں کہ اگر صلیب کو یا یسوع کو بیچ میں رکھ لیں تو جو پرانے عہد کے لوگ تھے وہ ایمان سے یسوع کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ہم جو اب نئے عہد کے لوگ ہیں ہم یقین کے ساتھ یسوع ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو جو ان کے لیے وعدے تھے وہ ہمارے لیے پورے ہو گئے۔ ان کے لیے نجات دہندہ کا وعدہ تھا، ہمارے لیے وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں یسوع کی طرف، وہ آگے کی طرف دیکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ خدا ایک دن ایسا کرے گا۔ تو وہ وعدے ہمارے لیے پورے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے امید کی، ایمان رکھا، اگرچہ کہ اپنی زندگی میں اس کو نہیں دیکھا۔ کیا کہا تھا یسوع نے؟ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی خواہش رکھتا۔ نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھا کیسا ہوگا۔ اور اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو خدا کا نجات کا وعدہ تھا، مخلصی کا وعدہ تھا، بچانے کا وعدہ تھا، نجات دہندہ کا وعدہ تھا، وہ ہمارے لیے پورا ہو چکا ہے، ہم جو نئے عہد کے لوگ ہیں۔ تو کہنے کی کوشش وہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا پھر بھی اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ تم نے تو دیکھ لیا ہے، تم کیوں اپنا ایمان چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ اس نے کہا اگر ابرام نکلا ہوتا نا کوئی زمینی ملک تلاش کرنے، تو ہی ہیڈ آل دا ریزنز ان دا ورلڈ کہ وہ واپس چلا جائے۔ کیا ملا اس کو؟ وہ ترائی کی زمین تو اس نے اپنے بھتیجے کو دے دی، خود وہ پہاڑوں پہ رہا، پھر ایک جنگ، پھر دوسری جنگ، پھر یہ مصیبت، پھر وہ مصیبت۔ تو اگر وہ یہ زمینی ملک ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوتا جو اس کو ملا نہیں، تو وہ تو واپس چلا گیا ہوتا نا۔ وہ کہتا ہے وہ اس تلاش میں نکلا ہی نہیں تھا، وہ ایک آسمانی ملک کی تلاش میں نکلا تھا ایمان کے ساتھ، اس لیے وہ ڈسکریج نہیں ہوا، اس لیے وہ واپس نہیں گیا۔ اور کتنی خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہے، اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ God associated himself with them۔ کیسے؟ آج بھی ہم کہتے ہیں نا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ تو خدا نے بھی اپنا نام ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ سب کچھ ہوا، ڈسکریج نہیں ہوا نا، ایمان پہ قائم رہا۔ تو کیا ہوا؟ خدا بھی کہتے ہیں شرمایا نہیں، اپنا نام ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور ان کے بعد آنے والے ہمیشہ یہ پھر کہتے رہے۔ کیا کہا موسیٰ کو؟ انہوں نے کہا میں کیا کہوں گا کہ کس خدا نے مجھے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہنا مجھے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں جو ہوں سو ہوں نے تمہارے پاس۔ لیکن اس سے پہلے اس نے کہا میں وہی خدا ہوں جو ابراہم کا خدا تھا، اسحاق کا خدا تھا اور یعقوب کا خدا تھا۔ خدا نے اپنا نام ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیوں؟
اس ایمان کے وسیلے سے جو انہوں نے رکھا۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ ان ہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اس سے پھر ملا۔ خدا نے وعدہ کیا، پھر یہ بھی وعدہ کیا تیری نسل اسحاق سے چلے گی، پھر اسی کو کہہ دیا کہ جی اسحاق کو آپ چاہ کے قربان کر دے، پھر چل پڑا بابا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے اور اسی کے ذریعے میری نسل چلے گی، میں نے قربان کر دیا تو وہ اس کو دوبارہ مردوں میں سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے پر چھری چلانے سے دریغ نہیں کیا۔ سو اٹس آل فیتھ 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 فیتھ۔ ان کو بتا رہا ہے یہ تمہارے باپ دادا تھے، کوئی غیر نہیں تھے، اور انہوں نے ایمان کے سہارے کیا کیا کیا۔ ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیساؤ دونوں کو دعا دی۔ وہ برکت جو خدا نے ابراہیم کو دی وہ اس نے اسحاق کو دی، اسحاق نے وہ آگے یعقوب اور عیساؤ کو پہنچائی۔ ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا۔ یوسف کو بچوں کو اپنی میراث میں دعا دینے کا کیا مطلب ہے؟ یوسف کے بچوں کو اپنی میراث، اپنے بیٹوں کا درجہ دے دیا، اپنی میراث میں اس نے ایمان ہی سے ان کو شامل کر لیا۔ جی ہاں جی، تو دونوں کو اس نے، یعنی آپ دیکھیں نا جب لاوی کو نکال دیا گیا میراث میں سے تو کس کے پاس گئی؟ افراہیم اور منسی کے پاس گئی نا جائیداد، تو وہ یوسف کے وارث نہیں تھے، وہ یعقوب کے وارث بن میرے، ٹھیک ہے؟ تو کس سے؟ ایمان سے، کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا۔ ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا، ٹھیک ہے؟ یعقوب نے بھی کہا تھا جب اس ملک سے واپس جاؤ میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جا، مجھے اس ملک میں دفن کرنا جو وعدہ ملا نہیں ابھی تھا، لیکن کیا تھا؟ میں نے دفن بھی ادھر ہی ہونا۔ اور وہ کہتا نہ صرف یعقوب نے بلکہ یوسف نے بھی یہی وصیت کی کہ میری ہڈیاں یہاں نہ چھوڑی جائیں۔ صدیوں کے بعد جب وہ وہاں سے چلے تو ان کی ہڈیاں بھی ساتھ لے کر گئے۔ ہوں گی، ہڈی تو ہڈی ہوتی ہے نا، ہڈیاں تو قائم رہتی بہت عرص۔ اب وہ جو آپ دیکھتے نہیں ڈسکوری چینل اور نیشنل جیوگرافی، وہ جو آپ کو ملتے ہیں فاسلز، کتنے صدیاں کیا، وہ تو کروڑوں سال ان کی ایج نکالی۔ جی ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ کیا تھا حکم؟ کیا تھا کہ مرد بچہ جو ہے، نر بچہ، اس کو تو پیدائش کے وقت ہی مار ڈالا جائے، لیکن ایمان ہی سے اس کو چھپا کے رکھا اور بادشاہ کے حکم سے نہیں ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے اپنی پریویلیجز چھوڑ دی ساری۔ بڑا مشکل ہے نا، محل میں پلا بڑا بچہ کہہ دے نہیں اب مجھے یہ نہیں چاہیے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس نے کہا کس وجہ سے کیا اس نے انکار؟ ایمان کی وجہ سے، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔
اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اب دیکھیں نگاہ کدھر ہے؟ ابراہم کی نگاہ کدھر تھی؟ تمہارا باپ ابراہم میرا دن ہے نا۔ تو یہ پرانے عہد کے بزرگوں کی نظر کدھر تھی؟ یہ سب مسیح کی طرف دیکھ رہے تھے، خدا کی اس پلان کی طرف، اس نجات دہندہ کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہ آنے والا تھا۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فسح کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا، تاکہ پہلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کو؟ آج رات میں مصر میں سے ہو گزروں گا، اور ایک پلوٹا بھی نہیں بچے گا، لیکن جس گھر کی چوکھٹ پر برے کا خون لگا ہوگا میں اس کو پاس اوور کر دوں گا، اس پہ سے ٹاپ کر چلا جاؤں گا۔ کیسے ہے نا؟ آج کل کا کوئی بچہ ہوتا تو پوچھتا کیسے بھائی یہ کیا ہوا؟ صرف خون لگانے سے بچ جائیں گے، لیکن اس نے مان لی خدا کی بات، اور نہ صرف اس نے مانی، پورے بنی اسرائیل نے مان لی۔ اور جس گھر کی چوکھٹ پر خون لگا ہوا تھا وہ وہاں کا پہلوٹا بچ گیا۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ بڑا مشکل ہے نا پانی پر قدم رکھنا لیکن لکھا ہے گزر گئے، خدا نے روک دیا پانیوں کو۔ اچھا ادھر پانی ادھر پانی، اب دل دہل رہا ہوگا نا۔ آج کل آپ کئی ممالک میں ہیں، اب تو انہوں نے سمندر میں وہ بنا دی ہیں، سرنگیں سی بنا دی، شیشہ ہے چاروں طرف، آپ اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک بڑی سی مچھلی منہ کھول کے آپ کے سامنے آ جاتی اور آپ ٹھٹک جاتے ہیں۔ ہاں جی، اب ادھر پانی کسی وقت بھی آ سکتا ہے ہم پہ، ڈر تو ہوگا نا، خوف ہوگا، لیکن گزر گئے۔ کس چیز کی بنیاد پر گزرے؟ ایمان کی بنیاد۔ عمران کی بات یاد آئی کہ کیا کیس بلڈ کیا پھر اس نے، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں 40 آیتوں میں پوری ہسٹری کو اس نے کیپچر کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، نہ صرف یہ، اب یشوا کا نام نہیں لے رہا وہ، لیکن 30ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ ایمان ہی سے یریہو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ کتنی عجیب سی بات لگتی ہوگی، چلو جی چکر لگائیں، جی عہد کا صندوق اٹھا کے چکر لگائیں۔ اتنی بڑی دیوار کا ذکر ہے، چکر لگانے سے گر گئی، اور وہ صرف ٹرمپس کی آواز سے، ہاں جی عجیب لگتا ہے نا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایمان ہی سے راہ فائشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ تو اب وہ پہلی خاتون کا ذکر آ گیا جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی، یسوع کے شجرے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تمہاری تاریخ ہے، مکر نہیں سکتے اس سے۔ انہوں نے جن کے پاس میراث تھی ہی نہیں، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ جی، اب موسیٰ کو کیا تھا کہ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں ان لوگوں کو، اور پھر 40 سال جب بیابان میں گھومتے پھرتے رہے، ہوئے ہوئے کدھر آ کر پھنس گئے ہم، ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، اب اور کیا کہوں، ہے نا، یہ تو بڑے نام ہے نا، اب اور کیا کہوں، اگر میں لکھنے بیٹھ گیا تو پھر تو 40 آیت کیا
پھر تو لکھتا ہی چلا جاؤں گا. وہ کیا کہتا ہے, اتنی فرصت کہاں, ٹھیک ہے نا, کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیمول اور نبیوں کا احوال بیان کر. اب وہ بالکل اس کو کنڈنس کر رہا ہے ہسٹری کو نا, کہ یہ سب بھی تھے, یہ سب بھی تھے. انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا, راست بازی کے کام کیے, وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا, شیروں کے منہ بند کی. ہاں جی. تو وہ کیا تھا کہ اس نے کہا سلسلہ آ کر یشوا پر یا راہب پہ ختم نہیں ہوا, پوری اپنی تاریخ دیکھ لو, ایسے ہی ایمان کے ہیرو سے بھری پڑی ہے. آگ کی تیزی کو بجھایا, تلوار کی دھار سے بچ نکلے, کمزوری میں زور آور ہوئے, لڑائی میں بہادر بنے, غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا, عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا. ہے نا, آ گیا نبیوں کا ذکر پھر, جو پہلے نبی تھے, ایلیا, الیشا, ہے نا. بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی, تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو. ٹھیک ہے. بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے, بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے, سنگسار کیے گئے, آرے سے چیرے. اب یہ جو ہے نا, اب وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں آ گئے, شاگردوں میں سے. ٹھیک ہے نا, اب اولڈ ٹیسٹمنٹ کو چھوڑ کے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں آ گیا ہے. کوڑے کھانے, بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے. اینڈ مے بی اس کے ساتھ بھی ہوا ہو. جس نے بھی لکھا ہے, اگر پولوس نے لکھا ہے تو پھر تو آپ بیتی لکھ رہا ہے, اپلوس نے لکھا ہے تو اپلوس نے بھی دکھ تو ضرور اٹھائے ہوں, اور اگر برناباس نے لکھا ہے تو وہ بھی شریک تھا ان دکھوں میں. سنگسار کیے گئے, آرے سے چیرے گئے, آزمائش میں پڑے, تلوار سے مارے گئے, بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے, محتاجی میں, مصیبت میں, بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے. دنیا ان کے لائق نہ تھے. تو اب ان کو پلیس کہاں کر رہا ہے, دیور, ہے نا. یہ وہ یہاں کے ہیں ہی نہیں. وہی کہنے کی کوشش کیا کہہ رہا ہے, یہاں کے نہیں ہیں وہ, ان کی میراث بھی یہاں کی نہیں ہے, ان کا اجر بھی یہاں کا نہیں ہے. دنیا ان کے لائق نہ تھی, وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کی. یہ تو داؤد کی کہانی بھی لگ رہی. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ شروع سے آخر تک ایمانداروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا. ہے ہی نہیں ہے, بالکل ایگزیکٹ. اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی, تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی, اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی, تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے. تو کیا تھا کہ ابھی بہت ساری چیزیں دیکھیں, پرانے عہد نامے کے ایمانداروں میں اور نئے عہد کے ایمانداروں میں کیا فرق ہے. وہ یسوع کی امید پر زندہ تھے, ہم یسوع پر ایمان کے وسیلے سے زندہ. ٹھیک ہے. لیکن یسوع کے آ جانے سے ہمیں گارنٹی تو مل گئی بہت ساری چیزوں کی, لیکن وہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں. نجات کوئی دکھا سکتا ہے, گناہوں کی معافی کوئی دکھا سکتا ہے, ابدی میراث کوئی دکھا سکتا ہے, وہ جلال جو ملنے کو ہے یا وہ تاج جو راست بازی کا پہنایا جائے گا وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن کیا ہے اندر, کیا کنوکشن ہے, کیا گارنٹی ہے, وہ ایمان ہے. وہ ہمارا ایمان ہم سے کہتا ہے کہ نہیں, پرسویئر, ہم نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور یہ سب چیزیں ہم حاصل کر لیں گے. اور پھر
پہلی آیت کی طرف واپس چلتے ہیں. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت. لیکن ایمان لانا آسان ہے، اس پر قائم رہنا مشکل ہے. اور میراث کس کو ملے گی؟ وہ جو آخر تک جان دینے تک وفادار ہے. تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یہ دیٹس دا ٹرک. اب وہ کہہ رہے کدھر جا رہے ہو بھائی باپ؟ بہت خوبصورت ڈاکومنٹری. جن کی اولاد ہو ان کو شرمندہ کرو گے. کیونکہ انہوں نے تو کبھی واپس جانا قبول نہیں کیا. ابرام ہمارے جیسا ہوتا تو وہ یہ کدھر لے آیا خدا، ادھر تو صاف پانی بھی نہیں ملتا، چلو واپس چلتے ہیں جہاں سے آئے. نو سارا ہی اس کے لگ جائے. جی وہ سب باتیں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ جو ہماری بہن ان علاقوں میں ہو کے آئی ہے، سی نوز کہ پانی بھی نہیں، اور تب بھی نہیں تھا. بٹ خدا نے اس بنجر، اس ایرڈ قسم کی زمین کو چن لیا کہ وہ زمینی میراث ہو اس کے لوگوں کی. اور پھر ابدی میراث تو اس نے خیر ہمیں ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.